بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا محمد المعدل الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کیا گیا اور ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو ابن زیاد نے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کا حکم دیا اور حکم دیا کہ قلعے کے چھت پر لے جایا جائے اور امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر کے قلعے کے نیچے پھینک دیا جائے۔ لہذا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد قلعے سے نیچے پھینک دیا گیا۔ امام مسلم کی شہادت ہو گئی۔ آپ کے ساتھ میں آپ کے دو شہزادے بھی تھے جو قاضی شرح کے یہاں پر تھے۔ قاضی شرح کو جب پتہ چلا کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو دونوں شہزادوں کو بلا کر رونے لگے۔ دونوں شہزادوں نے کہا کہ اے قاضی صاحب، آپ اس طرح رو رہے ہیں جیسے کوئی یتیم کو دیکھ کر روتا ہے، تو کیا ہم لوگ یتیم ہو گئے؟ قاضی شرح نے کہا ہاں بچوں، واقعی تمہارے والد کو ظالموں نے شہید کر دیا ہے۔ پھر رات ہوئی تو اپنے بیٹے سے کہا کہ دروازے عراقین پر بچوں کو لے کر جاؤ اور جا کر ایک قافلہ مدینہ جانے والا ہے اس کے حوالے کر۔ قاضی کا لڑکا لے کر گیا تو قافلہ جا چکا تھا۔ رات بھر دونوں شہزادے بھٹکتے رہے۔ صبح ہوئی تو ایک کنیز نے دیکھا اور اپنے مالکہ کے پاس لے گئی اور مالکہ بڑی دوستدار اہل بیت تھی، اس نے پیار کیا، ان کو نہلایا دھلایا، کھانا پکا کر کھلایا۔ رات کے وقت یہ سوئے، اچانک چیخ مار کر بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو اٹھایا کہ بھائی اب یہ سونے کا وقت نہیں ہے، میں نے ابھی جنت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ساتھ میں مولائے کائنات بھی ہے، خاتون جنت بھی ہے، ہمارے والد حضرت امام مسلم بھی ہے۔ ابا جان کو دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم تم اکیلے آ گئے اور دونوں بچوں کو کیوں ظالموں میں چھوڑ کر آ گئے؟ تو ابا جان نے فرمایا یا رسول اللہ وہ بھی آ ہی رہے ہوں گے، وہ بھی میرے پیچھے آ رہے ہوں گے، بس یقین کامل ہے کہ اب ظالم ہمیں بھی شہید کر دیں گے۔ یہ سن کر چھوٹے بھائی نے کہا ہاں بھائی میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ دونوں بھائی ساروں قطار رونے لگے۔ رونے کی آواز سن کر اس نیک دل عورت جس کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، اس کا شوہر بڑا ظالم تھا جس کا نام حارث تھا، وہ دونوں بچوں کو تلاش کر رہا تھا انعام کی لالچ میں۔ لہذا پوچھا بیوی سے کہ کون رو رہا ہے ہمارے گھر میں؟ بیوی نے پہلے چھپایا، لیکن جب وہ نہیں مانا تو چراغ لے کر اٹھا اور جا کر دونوں شہزادوں کے پاس پہنچا، گرددار آواز میں کہنے لگا تم لوگ کون ہو؟ دونوں بچوں نے بتا دیا کہ ہم امام مسلم کے یتیم ہیں۔ دونوں کا بال پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے نہر فرات پر لایا اور ظالم حارث نے دونوں شہزادوں کو شہید کر دیا۔ حضرات محترم، جس وقت امام مسلم کے ہاتھ پر حافظ عبداللہ صاحب نے بیان کیا کہ 40,000 لوگوں نے امام حسین کے نام کی بیعت کی، تو یہ منظر دیکھ کر امام مسلم نے خط لکھا امام حسین کو کہ یہاں کے لوگ آپ کے بڑے متمنی ہیں اور یہاں پر آپ کا انتظار ہو رہا ہے، آپ یہ خط ملتے ہی آ جائیں۔ جس دن امام مسلم کی شہادت ہوئی اسی دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ امام مسلم کا خط پا کر مدینہ طیبہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ کل 82 افراد تھے، جس میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، اور کوئی لڑائی کے ارادے سے نہیں گئے، نہ ان کے پاس لڑنے کے لیے کوئی ساز و سامان تھا، بس یہ 82 افراد کا قافلہ چلا۔ راستے میں امام مسلم اور ان کے دونوں شہزادوں کی شہادت کی خبر پہنچی امام حسین کو، رنجیدہ ہوئے۔ بہرحال جب کوفہ پہنچنے میں 2 منزل باقی رہ گئی تو حرب ریاحی 1000 کا لشکر لے کر یزید کی طرف سے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچا۔ امام حسین نے ساری باتیں بیان کی کہ میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے بلایا گیا ہے، یہ 150 خطوط ہیں، لیکن یہ سننے کے بعد میں حرب ریاحی کے دل میں اللہ نے رحم دیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے
میں یزید کے پاس جا کر کوئی بہانہ کر دیتا ہوں، میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ یہاں سے واپس چلے جائیں۔ امام حسین نے مشورہ مان لیا، رات کے وقت ہی اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس ہوئے، لیکن اندھیری رات تھی، نہیں معلوم ہو رہا تھا کہاں جا رہے ہیں۔ صبح ہوئی تو ایسے ہولناک میدان میں پہنچے کہ یہاں پر جہاں کہیں لکڑیاں توڑتے تو خون نکلتا تھا، زمین پر میغ گاڑتے تھے تو زمین سے خون نکلنے لگتا تھا۔ آپ نے اس کا نام پوچھا تو پتا چلا کربلا ہے، پھر آپ نے یہیں پر ٹھہرنے کا حکم دیا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ جنگ صفین کے موقع پر میرے ابا جان نے یہیں پر قیام کیا تھا، اور میرے بڑے بھائی حسن مجتبیٰ کے زانوں پر سر رکھے ہوئے آرام کر رہے تھے کہ اچانک نیند سے بیدار ہو گئے روتے ہوئے۔ تو اب بڑے بھائی نے پوچھا کہ بھائی جان رونے، ابا جان رونے کا سبب کیا ہے؟ تو میرے ابا جان نے فرمایا تھا مولا کائنات نے جب ابھی میں نے حسین کو اس مقام پر دریائے خون میں ڈوبتا ہوا، ہاتھ پاؤں مارتا ہوا، فریاد کرتا ہوا دیکھا ہے، لیکن کوئی میرے حسین کی فریاد سننے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر مجھے بلایا ابا جان نے، فرمایا بیٹے جب تجھے اس مقام پر مار کا درپیش ہوگا تو کیا کرے گا؟ میں نے کہا ابا جان میں صبر کروں گا۔ آپ نے فرمایا ہاں بیٹا تو ایک صابر کا بیٹا ہے، صبر کرنا۔ اور اس کے بعد امام حسین نے خیمہ گاڑنے کا حکم دیا۔ 2 محرم کو آپ میدان کربلا میں قیام پذیر ہوئے، اور اس کے بعد یزید کی طرف سے 22,000 کا لشکر آپ کے مقابلے کے لیے بھیجا گیا۔ 82 افراد کے مقابلے کے لیے 22,000 کا لشکر بھیجا گیا۔ حضرات محترم گفتگو کا سلسلہ چلتا رہا۔ 7 محرم کو امام حسین اور آپ کے تمام ساتھیوں پر نہر فرات کا پانی بند کر دیا گیا، اور اس کے بعد میں 9 محرم آ گئی۔ یزیدیوں کی طرف سے اصرار ہونے لگا کہ آپ یا تو لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں یا تو یزید کی بیعت قبول کریں۔ آپ نے بیعت سے صاف انکار کر دیا، کہنے لگے کہ لڑنا ہے تو کل 10 تاریخ ہے، کل لڑ لینا۔ حضرات محترم 10 تاریخ طے ہو گئی۔ اب یہ عاشورہ کی رات تھی، 10ویں شب تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے تمام گھر والے رات بھر اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، اور اس کے بعد فجر کی اذان حضرت علی اکبر نے دی۔ علی اکبر نے ایسی اذان دی کربلا کی چھاتی پر کھڑے ہو کر کہ آج بھی کربلا کا ذرہ ذرہ اور صبح قیامت تک حضرت علی اکبر کی اس اذان کی گواہی دیتا رہے گا۔ کائنات میں کسی نے ایسی اذان نہیں کی، ایسی اذان نہیں دی جو 18 سال کے ہم شبیہ رسول حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں یہ آخری اذان دی، آخری اذان کی۔ علی اکبر نے اذان پڑھی، سرکار امام علی مقام نے امامت فرمائی، سب اہل بیت اعظام نے فجر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد میں لڑائی کا اعلان ہوا، آپ نے امام حجت کے لیے تقریر فرمایا۔ مختصر یہ کہ اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی۔ پہلے آپ کے عزیز و اقارب آنے لگے، ساتھی لوگ آنے لگے، جس میں حر بن ریاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی امام حسین کی جانب سے اپنا سر قربان کیا۔ اس کے بعد حضرت وہب بن عبداللہ کربی جن کی شادی کو 15 دن ہوا تھا، انہوں نے بھی اپنی ماں کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے آپ نے میدان کربلا میں جام شہادت نوش کیا۔ حضرات محترم اس کے بعد پھر آپ کے بھانجے چھوٹے 2 شہزادے حضرت عون، حضرت محمد، حضرت زینب کے دونوں ننھے شہزادے تھے، ان دونوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت قاسم جو حضور سیدنا امام حسین کے بھتیجے تھے، انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اور حضرت قاسم کے بعد علی اکبر، اور علی اکبر کے بعد میں پھر حضرت عباس علمدار کی شہادت ہوئی۔ ایک 6 مہینے کے شیر خوار حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کر لیا۔ حضرات محترم اس کے بعد خود بنفس نفیس امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں تشریف لائے، اور 72 زخم کھا کر خون میں لہو لہان ہو کر زمین پر گرے، اور حضرات محترم شبر آپ کے سینے پر آ گیا، اور آپ نے آنکھ کھول کر اس سے پوچھا کہ رہتے سینہ دکھا، اس نے سینہ دکھایا تو سفید داغ تھا۔
آقا کریم علیہ السلام نے کئی مرتبہ امام حسین سے فرمایا تھا کہ بیٹا تیرے قاتل کا یہ نشان ہوگا، یعنی اس کے سینے پر داغ ہوگا، سفید داغ ہوگا، لہذا اے ظالم تیرے سینے پر وہ داغ نظر آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد میں حضرت امام حسین نے فرمایا کہ بتا دن کون سا ہے؟ اس نے کہا کہ دن جمعہ کا ہے۔ فرمایا وقت کون سا؟ کہا خطبہ پڑھنے، نماز پڑھنے کا۔ آپ نے فرمایا ذرا میرے سینے سے ہٹ کے یہ وقت نماز ہے، میں نماز ادا کر لوں، نماز میں تو جو چاہے وہ کر لینا۔ لہذا شبر آپ کے سینے سے ہٹ گیا، امام عالی مقام نماز میں مشغول ہوئے اور حالت سجدہ ہی میں شبر العین نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جیسے ہی سر مبارک کا تن سے جدا کرنا تھا، امام عالی مقام کی شہادت ہوئی تھی کہ ایسے ہی غیب سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اے پاک روح، اے روح حسین، اپنے رب کی طرف پلٹ جا، اپنے رب کی طرف لوٹ جا۔ تو نے اپنے رب کو راضی کر لیا، تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہو گیا، تو اپنے رب کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ حضرات محترم، امام حسین کی شہادت کے بعد پھر حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی روح نے پکار کر کہا، میرے بیٹے حسین، آج تو نے ماں کے دودھ کا حق ادا کر دیا۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ کی روح نے پکار کر کہا، بیٹا حسین، آج تو نے باپ کے خون کا حق ادا کر دیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک نے پکار کر کہا، بیٹا حسین، تو نے نانا کے کاندھے پر بیٹھنے کا حق ادا کر دیا۔ رب کی جانب سے آواز آئی، حسین، آج تو نے بندگی کا حق ادا کر دیا۔ حضرات محترم، 56 سال 5 مہینہ 5 دن کو عمر شریف میں جمعہ کے دن 10 محرم الحرام شریف کو حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ امام حسین کی شہادت کے بعد، امام عالی مقام کی شہادت کے بعد اللہ اکبر 3 دن تک عراق میں بیت المقدس میں اندھیرا چھا گیا، بغیر بدلی کے اندھیرا چھا گیا اور خون کی بارش ہوئی۔ بیت المقدس میں، عراق میں، کربلا میں جس پتھر کو ہٹایا جاتا تھا تو اس کے نیچے سے خون نکلتا تھا۔ دیواروں پر خون کے چھینٹے ایسے تھے کہ لاکھ اسے صاف کرنے کے بعد بھی وہ چھینٹے ختم نہیں ہوتے تھے۔ اگر کسی کے کپڑے پر یہ خون کی بارش کا چھینٹا پڑ گیا تو کپڑا پھٹ گیا، لیکن خون کا چھینٹا ختم نہیں ہوا۔ حضرات محترم، بغیر بدلی کے بارش، بغیر بدلی کے اندھیرا چھایا رہا۔ مورخین بیان کرتے ہیں گویا سورج بھی شرمندہ ہو گیا کہ میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے سورج نے بھی منہ چھپا لیا۔ اور پھر اس کے بعد میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اس صدمہ جانکاہ کا کیا اثر ہوا۔ بڑی مشہور روایت ہے، جب امام حسین کے بچپن کا زمانہ تھا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن سرکار گود میں لیے ہوئے بیٹھے تھے کہ اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، حسین کو دیکھ کر کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میرے اس بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا۔ جبرائیل نے ابھی مجھے خبر دی اور جس مقام پر اسے شہید کیا جائے گا وہاں کی مٹی بھی لا کر دیا ہے، میں نے اسے سونگا ہے تو بوئے کربلا آ رہی ہے۔ پھر آپ نے اس مٹی کو اپنی زوجہ مطہرہ ہم سب کی ماں
حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد فرمایا اور فرمایا کہ اس کو ایک کانچ کے برتن میں محفوظ رکھنا اور یاد رکھنا جس وقت یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرات محترم ادھر امام حسین کی شہادت ہوئی اور ادھر خواب میں حضرت بی بی ام سلمہ نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہیں، بال مبارک داڑھی کے سر کے الجھے ہوئے ہیں، گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں۔ بڑے ہی حیران ہو کر پوچھا آج یہ کیفیت کیسی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا آج میرے حسین کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ ام سلمہ بیدار ہوئی، فوراً اس مٹی کے برتن کے پاس میں دوڑی تو جا کر دیکھا تو واقعی وہ مٹی خون بن چکی تھی۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں دوپہر کا وقت تھا، سو رہا تھا کہ اچانک خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک کانچ کا برتن ہے جس میں خون ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ حال ذات کیسا ہے؟ داڑھی مبارک الجھی ہوئی، گرد و غبار میں اٹی ہوئی اور سر مبارک کے بال بھی گرد و غبار میں بھرے ہوئے ہیں اور ہاتھ مبارک میں یہ خون کی بوتل کیسی ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس آج میرے حسین کو میدان کربلا میں اس کے ساتھیوں کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے۔ صبح سے میں اس کا اور اس کے تمام ساتھیوں کا خون اس بوتل میں جمع کر رہا ہوں۔ حضرات محترم یہ صدمہ اس قدر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہوا اور روایت میں آتا ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد ابن زیاد نے حکم دیا کہ تمام شہیدوں کے جسم سے سر کو الگ کر دیا جائے اور سروں کو نیزے پر لٹکا دیا جائے اور جس قدر شہداء کے جسم ہیں سب پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں۔ تمام شہیدوں کے سر کو جسم سے الگ کیا گیا اور جسم پر گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ حضرات محترم جس سے ہڈیاں بھی چکنا چور کر دی گئی شہداء کرام کی مقدس لاشوں کی۔ اس کے بعد میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں کی کیا کیفیت تھی؟ روایت میں آتا ہے کہ خیمے اہل بیت میں کوہرام مچا ہوا تھا اور رات کا وقت تھا، یہ شام غریبہ تھی اہل بیت عظام کے لیے۔ شہادت کے بعد کی پہلی رات تھی، ہر طرف سناٹا بھوکا عالم تاری تھا کہ ریگستان میں جگہ جگہ کبھی کبھار کسی درندے جانور کے چلانے چیخنے کی آواز آتی تھی۔ ایسے بھوکا عالم تھا کہ سناٹے کے عالم میں حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا سرکار امام حسین کی بڑی بہن، یہ ان کے ذمے اب ان کے کاندھے پر سب کا بوجھ آ چکا تھا، لہذا رات بھر اس خیمے سے اس خیمے میں، اس خیمے سے اس خیمے میں جانے لگی اور دیکھتی تھی۔ حضرات محترم کچھ دیر کے بعد میں دیکھا کہ سکینہ خیمے میں کسی بھی خیمے کے اندر نہیں ہے۔ سکینہ کون تھی؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی 5 سال کی بیٹی تھی جس سے امام عالی مقام بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ دیکھا کہ سب اپنے خیمے میں ہیں اور خیمے کے باہر شہداء کرام کی لاشیں بکھری پڑی تھی بغیر سر کی۔ معلوم کیا سکینہ کہاں ہے، کسی نے نہیں بتایا۔ سکینہ کسی بھی خیمے کے اندر موجود نہیں۔ حضرت زینب باہر نکلی، لاشوں کے درمیان تلاش کرنے لگی تو دیکھا ایک لاش سے لپٹی ہوئی سکینہ ہو رہی ہے، سسکیاں لے رہی ہے۔ آواز دی بیٹی سکینہ۔ حضرت سکینہ نے عرض کیا ہاں ابی جان، یہ میرے ابا جان ہیں۔ حضرت زینب نے فرمایا کہ بیٹی تجھے کیسے معلوم کہ یہ تیرے باپ کی مقدس لاش ہے؟ اس لیے کہ سر تو
تن سے جدا کر دیا گیا، الگ کر دیا گیا، ساری لاشیں بغیر سڑی تھی۔ بیٹی تجھے کیسے معلوم کہ یہ تیرے ابا جان کی لاش ہے؟ حضرت سکینہ نے کہا جب میں اپنے ابا جان کے پاس آئی اور آنے کے بعد جب میں لاشوں کے درمیان آئی اور آنے کے بعد میں نے کہا ابا جان آپ کہاں ہیں؟ میں تو آپ کے سینے پر سر رکھے بغیر نہیں سویا کرتی ہوں، ابا جان آج میں کیسے سوؤں؟ تو اسی کٹے ہوئے سر کٹی ہوئی مقدس لاش سے آواز آئی بیٹی سکینہ ادھر آ جاؤ، تمہارا باپ یہاں پر ہے۔ لہذا میں معمول کے مطابق اپنے ابا جان کے سینے پر سر رکھ کر میں سونا چاہ رہی تھی اور اس کے درمیان ہی میں تم نے پھوپھی جان مجھے آواز دے دی۔ حضرت محترم اٹھا کر حضرت سکینہ کو خیمے میں لے کر آئی حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھر والوں کو، تمام لاشوں کو وہیں پر چھوڑ دیا گیا، 12 تاریخ آ گئی۔ اس کے بعد ابن زیاد نے حکم دیا کہ ہمارے جتنے مقبولین ہیں سب کی نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا جائے اور ان کی لاشوں کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے۔ شہداء کرام کی لاشوں کو وہیں پر چھوڑ دیا گیا۔ اب 12 محرم الحرام شریف کو یہ لوگ میدان کربلا کے لیے نکلے۔ حضرت محترم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام شہیدوں کے سروں کو نیزے پر لٹکایا گیا، لیکن شہادت کے تیسرے دن بھی تمام شہیدوں کے مقدس سروں سے جسم سے تازہ خون بہنا جاری تھا، اور ان شہداء کرام کے حیات جاویدانی کی یہ مقدس نشانیاں گواہی دے رہی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے گھر والوں کو قیدی حضرت امام حسین کے گھر والوں کو قیدی بنایا گیا۔ آپ کے صاحبزادے جو میدان کربلا میں بیماری کے سبب سے لڑائی کے لیے نہیں جا سکے، جنہیں امام حسین نے اجازت اس لیے نہیں دی کہ بیٹا سادات حسینی کا سلسلہ قیامت تک تمہیں سے قائم رہنا ہے، اس لیے تمہیں میدان کربلا میں جانے کی اجازت نہیں۔ اپنا جانشین بنایا، جو کچھ تبرکات تھے امام زین العابدین کو دیا تھا وہی بیمار زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں پہنائی گئی، پاؤں میں بیڑیاں پہنا دی گئی، اور اونٹ کی رسی اونٹ پر بیٹھایا نہیں گیا، اونٹ کی رسی ان لوگوں کے ہاتھ میں دی گئی۔ تمام خواتین اہل بیت کے سروں سے دوپٹے چھین دیے گئے اور بے پردہ کر دیا گیا۔ اللہ کے محترم، ان ظالموں نے بڑا ظلم و ستم کیا، اپنے مقبولین کو وہیں دفن کر دیا، شہیدوں کی لاش کو وہیں پر چھوڑ دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد میں کازگیہ نامی ایک گاؤں تھا قریب میں، وہاں کے لوگوں کو پتہ چلا تو ان لوگوں نے شہیدوں کی لاش کو میدان کربلا میں دفن کیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب امام زین العابدین یزید کے پاس سے واپس آئے 20 صفر المظفر کو، تو میدان کربلا سے گزرے تو 40 دن گزرنے کے بعد تمام شہیدوں کی لاش بے غور و کفن پڑی ہوئی تھی اور تمام شہیدوں کے جسم سے تازہ خون بہ رہا تھا۔ اللہ کے محترم، امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا خون مبارک یاد رکھیے، یہ اہل محبت کے لیے مفید تھا، فائدہ مند تھا، منافع بخش تھا، اور جو آپ کے دشمن تھے ان کے لیے وہی مقدس خون امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقصان دہ تھا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، صاحب کنز الغرائب اپنی کتاب روضۃ الشہداء کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ ایک یہودی تھا، اس کی ایک حسین و جمیل خوبصورت لڑکی تھی۔ اچانک اس لڑکی کو بڑا ہی خطرناک مرض ہو گیا، سارے جسم سڑ گئے، لہذا گاؤں کے لوگوں نے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اس یہودی کی لڑکی کو شہر کے باہر جانے کے لیے
اصرار کرنے لگے تو یہودی اپنی اس لڑکی کو لے کر شہر کے باہر ایک باغ میں گیا اور اسی باغ کے درخت کے نیچے اپنی بیٹی کو سلا دیا، اپنی بیٹی کو وہیں پر ٹھہرا دیا۔ دن میں گاؤں میں آتا تھا، شہر میں آتا تھا اور کام کاج کرتا تھا۔ رات کے وقت کھانا لے کر بچی کے پاس میں جاتا تھا، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا تھا، خود کھانا کھاتا تھا، اس کے بعد میں بچی کے پاس وہیں رات گزار کر پھر واپس کام دھندے کے لیے آ جاتا تھا۔ یہ بچی ایسی اپاہج تھی کہ دونوں آنکھوں سے نابینا تھی، دونوں پاؤں اس کے ختم ہو گئے تھے، دونوں ہاتھ ختم ہو گئے تھے اور زبان بھی گم ہو چکی تھی، کچھ بولتی بھی نہیں تھی۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ یہودی کام کرنے میں اس قدر مصروف ہوا کہ اپنی بیٹی کے پاس رات میں آنے کا وقت نہیں ملا۔ رات بھر بیٹی اپنے باپ کا انتظار کرتی رہی۔ صبح ہوئی تو جس درخت کے نیچے اس لڑکی کو لٹایا گیا تھا، اس درخت پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا گریہ گزاری کر رہا تھا، یعنی رو رہا تھا۔ پرندے کے رونے کی آواز سن کر اس کا دل بھی پسیجنے لگا اور وہ گھسیٹتی ہوئی پرندے کے بالکل سیدھ میں آئی، اور آنے کے بعد جیسے ہی پرندے کے سیدھ میں آئی اسے دکھتا تو کچھ نہیں تھا، نہ چل پھر سکتی تھی، گھسیٹتے ہوئے اس کی سیدھ میں آئی جہاں سے پرندے کے رونے کی آواز آ رہی۔ آنے کے بعد میں خدا کی شان دیکھیے کہ اس پرندے کے جسم سے خون کا ایک قطرہ ٹپکا، اور وہ قطرہ ٹپکا تو اس کی سیدھی آنکھ پر، اس لڑکی کی سیدھی آنکھ پر جیسے ہی خون کا قطرہ ٹپکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سیدھی آنکھ میں روشنی عطا فرما دی۔ اس کے بعد میں پھر اس نے ہاتھ بڑھایا اور چلو میں خون لیا، چند قطرات اس کے ہاتھ پر گرے، اس نے اپنی آنکھ میں ملا دوسری، اور اس کے بعد پوری آنکھ پورے بدن پر اس لڑکی نے اس خون کو مل دیا۔ خون کا ملنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لڑکی کو مکمل شفا عطا فرما دیا۔ اب وہ تندرست ہو گئی، صبح کا وقت تھا، اپنے باپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی۔ ادھر بے قرار ہو کر یہودی آیا کہ میں رات اپنی بیٹی کی خبر نہیں لے سکا، آیا، آ کر تلاش کرنے لگا، جس درخت کے نیچے لڑکی کو لٹایا تھا وہاں پر وہ موجود نہیں تھی، رونے لگا اور گھبرا کر ادھر ادھر بھاگتے ہوئے اپنی بیٹی کو تلاش کرنے لگا تو ایک لڑکی نظر آئی، یعنی وہ اسی کی لڑکی تھی لیکن وہ پہچان نہیں سکا، اور آ کر اسی سے کہا کہ اے لڑکی، کیا تم نے میری بیٹی کو دیکھا ہے؟ میں نے وہاں درخت کے نیچے لٹایا تھا، وہ اپاہج نابینا بیٹی تھی۔ یہ سن کر بیٹی نے کہا، بجان آپ نے نہیں پہچانا، میں ہی تو آپ کی بیٹی ہوں۔ یہ سن کر وہ خوشی کے مارے بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو پوچھا کہ بیٹی تجھے شفا کیسے ملی؟ تو اس نے سارا واقعہ بیان کیا۔ یہودی نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے اس درخت کے پاس لے چلو جہاں پر پرندہ گریہ گزاری کر رہا تھا۔ لڑکی لے کر آئی تو ابھی بھی وہ پرندہ اسی درخت پر گریہ گزاری کر رہا تھا، خون کے قطرات اس کے جسم سے ٹپک رہے تھے۔ حضرات محترم، اس یہودی نے پرندے سے مخاطب ہو کر فرمایا، کہا کہ اے پرندے بتا تو کون ہے، اور تیرے جسم سے گرنے والے خون کے قطرات کیسے ہیں جس کے سبب میری نابینا اپاہج بیٹی کو اللہ نے شفا عطا فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پرندے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ پرندے نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، ہم تمام پرندوں کا ایک جھنڈ ہے اور سب کا یہ معمول تھا کہ ہم صبح کے وقت دانا چگنے کے لیے نکل جایا کرتے تھے، اور جس نے کھایا پیا سب کھانا پینا کھانے کے بعد میں ہم دوپہر کے وقت درخت کے اوپر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں کہ کس نے کیا کھایا، کیا کیا، کیا دیکھا، کیا نہیں دیکھا، آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک دوپہر تھی، ہم سارے پرندے دانا چننے کے بعد دوپہر کے وقت درخت پر آ کر بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک ہمارے کان میں آواز آئی، اے پرندوں، تم لوگ مزے سے بیٹھے یہاں پر گفتگو کر رہے ہو،
میدان کربلا میں نبی کے نواسے حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا گیا ہے۔ بھائی اتنا سننا تھا، ہم سارے پرندوں نے میدان کربلا کا رخ کیا، میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پر ہم نے دیکھا کہ شہداء کرام کی لاشیں پڑی ہوئی ہے، امام حسین کی مقدس لاش بھی پڑی ہوئی ہے، تازہ خون بہ رہا ہے۔ میں تو غم سے، وہ پرندہ کہہ رہا ہے، میں تو غم سے اس قدر نڈھال ہو گیا کہ اپنے آپ کو امام حسین کے خون مبارک میں نے اپنے آپ کو ڈبو دیا، اور اس کے بعد روتا ہوا آ کر میں درخت کے اوپر بیٹھا ہوں اور امام حسین کے غم میں گریہ بزاری کر رہا ہوں، میں رو رہا ہوں۔ یہ میرے جسم سے جو خون کے قطرات ٹپک رہے ہیں، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ مقدس خون ہے جس کی برکت سے اللہ نے تیری بیٹی کو شفا عطا فرما دیا اور دونوں آنکھوں کی روشنی عطا فرما دی۔ حضرات محترم، یہ سننے کے بعد یہودی نے کہا، دل میں سوچا کہ اگر امام حسین کے نانا نبی برحق نہیں ہوتے تو ان کے نواسے کے مقدس خون سے یہ کرامتوں کا ظہور نہیں ہوتا۔ لہذا اپنے گھر میں آیا، خاندان کے تمام لوگوں کو جمع کیا اور تمام لوگوں کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا، اور خود وہ یہودی اور اس کا سارا خاندان کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو گیا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد قادر الجود والکرم علی وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے تمام ساتھی شہداء کرام کے سر مبارک کو نیزے پر لٹکایا گیا، اہل بیت نظام کو قیدی بنایا گیا، اور پھر اس کے بعد کربلا سے 12 محرم کو روانہ ہوئے اور کربلا سے کوفہ، پہلے عبید اللہ بن زیاد گورنر کوفہ کے پاس پہنچے اور پھر وہاں سے دمشق یزید کے پاس پہنچے۔ راستے میں بھی کرامتوں کا سلسلہ جاری رہا، لیکن حضرات محترم اس کے ساتھ ہی ساتھ یزیدیوں کا ظلم و ستم بھی جاری و ساری رہا۔ حضرت بی بی سکینہ 5 سال کی عمر، ظالموں نے ساری خواتین اہل بیت کے کانوں کو زخمی کر دیا اور دیر رات کھینچ کر نکال دیے، ان کو زخمی کیا گیا۔ حضرت بی بی سکینہ 5 سال کی، ان کے چہرے پر اس قدر تماچے مارے گئے کہ دونوں رخسار مبارک پر نشان بڑے بڑے پڑ گئے، اور ایسی ہتھکڑیاں پہنائی گئی کہ ہاتھ مبارک دونوں زخمی ہو گئے۔ پاؤں میں ایسی بیڑیاں اس بچی کے ہاتھ میں، اس قبرستان فاطمہ کے ایک مرجھائے ہوئے پھول، حضرت بی بی سکینہ کے پاؤں میں ایسی بیڑیاں ڈالی گئی۔ حضرات محترم دونوں پاؤں مبارک زخمی ہو گئے۔ اس قدر روتی رہی حضرت سکینہ کہ روتے روتے آپ کے گال مبارک پر آنسوؤں کے نشانات پڑ گئے۔ حضرات محترم یہ قافلہ روانہ ہوا، اور جب یہ قافلہ پہلی منزل پر پہنچا تو ان ظالموں نے حضرات اہل بیت سے ہی ایک اونٹ زبردستی چھین لیا اور اس کو ذبح کر کے پکایا۔ خدا کی شان دیکھیے، جب کھانے کے لیے بیٹھے تو سارا گوشت جو اونٹ کا گوشت تھا سب خون بن گیا، اور مجبوراً کھجور کا شرکا پی کر ان لوگوں کو رات گزارنا پڑا۔ رات کا وقت تھا، ایک گرجا گھر میں پہنچے، یہ دوسری منزل تھی۔ گرجا گھر میں پہنچنے کے بعد سارے شہداء کرام کے سروں کو گرجا گھر کی دیوار سے ٹیکا لگا کر رکھ دیا گیا، اور یہاں پر بھی شہداء کرام کے سروں سے تازہ خون بہ رہا تھا۔ حضرات محترم اچانک اس گرجا گھر کی دیوار سے ہاتھ نکلا، اس ہاتھ میں لوہے کا قلم تھا، اور ایک عربی کے اندر شعر اس ہاتھ میں لکھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے امام حسین کو شہید کیا ہے، کیا قیامت کے دن ان کو شفاعت کی امید ہے؟ یہ اس شعر کا مطلب تھا۔ جب یزیدیوں نے یہ شعر پڑھا تو گھبرا گئے،
کسی طریقے سے راہ گزار کر دوسرے مقام کے لیے روانہ ہوئے۔ اب تیسری منزل پر جب پہنچے تو گرجا گھر میں پہنچے، پھر گرجا گھر میں پہنچے۔ یہاں پر گرجا گھر میں پہنچے تو یہ شعر پہلے سے وہاں پر دیوار پر لکھا ہوا تھا۔ جا کر پادری سے پوچھا کہ یہ شعر کس نے لکھا؟ پادری حیران ہو گیا، کہنے لگا شعر کے متعلق تم لوگ پوچھنے والے کون؟ ان لوگوں نے کہا کہ ایسے ہی ہم لوگ پوچھ رہے ہیں، بتائیے کہ یہ شعر کس نے لکھا ہے؟ پادری نے کہا یہ شعر تو میں اپنے باپ دادا سے سنتا ہوا آ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 500 سال پہلے سے یہ شعر لکھا ہوا ہے، جب سے آج تک لکھا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے امام حسین کو قتل کیا کیا ان کو قیامت کے دن شفاعت کی امید ہے۔ حضرات محترم، یہ سننے کے بعد سننے کے بعد وہ لوگ بڑے گھبرائے، اور اس کے بعد میں پھر اس پادری نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو، کہاں جانا ہے، اور یہ سر کس کے ہیں، یہ قیدی کیسے ہیں؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ باقی کا سر کاٹ کر ہم لوگ لے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ، جو ہمارے امیر المومنین یزید کا باقی تھا۔ پوچھا پادری نے کہ اس کا نام کیا ہے؟ کہا حسین۔ کہا اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا علی۔ تو حیران ہو کر پادری کہنے لگا اچھا یہ تمہارے نبی کے نواسے ہیں، ساتھ ساتھ کیوں نہیں کہتے کہ یہ ہمارے نبی کے نواسے ہیں؟ پھر اس کے بعد پادری نے کہا میری خواہش ہے کہ 10,000 درہم مجھ سے لو اور رات بھر کے لیے یہ سر امام حسین مجھے دے۔ وہ لوگ راضی ہو گئے، امام حسین کا سر مبارک کیا اور اس نے مشک و عنبر سے غسل دیا، اور اس کے بعد میں خوشبو لگا کر ایک قالین پر رکھ کر سامنے کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد رات بھر حضرت امام حسین کے چہرے کی زیارت کرتا رہا، سر مبارک کو دیکھتا رہا، اور صبح کے وقت سر مبارک کے پاس کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو گیا۔ حضرات محترم، یہ 10 درہم اس نے یزیدیوں کو دے دیا۔ اب کچھ دور جانے کے بعد یہ درہم آپس میں تقسیم کرنے لگے تو اللہ کی شان دیکھیے سارے درہم مٹی بن گئے۔ حضرات محترم، بہرحال یہ قافلہ چلتا رہا، چلتے چلتے ایک مقام پر سخت دھوپ تھی، لشکر یزید کے سپاہ سالار عمرو بن سعد کو پیاس لگی، لیکن پانی یزیدیوں کے پاس ختم ہو چکا تھا، لہذا اس نے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ ایک درخت کے نیچے اس کا خیمہ لگایا گیا اور تمام اہل بیت نظام کو سخت دھوپ کے اندر کھڑا رکھا گیا۔ وہ خیمے میں جانے کے بعد پانی تلاش کرنے کا حکم دیا۔ حضرات محترم، اسی درمیان حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا، سخت دھوپ تھی، ایک چھوٹا سا درخت ببول کا نظر آیا، وہاں پر جا کر اسی ببول کے نیچے جا کر لیٹ گئے۔ حضرات محترم، ادھر ابن سعد نے لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ جب لشکر آگے بڑھا تو اتفاق سے حضرت سکینہ کو حضرات اہل بیت کی خواتین نے لینا بھول گئی، یعنی حضرت سکینہ کو وہیں سوتا ہوا چھوڑ کر یہ قافلہ آگے کے لیے روانہ ہوا۔ کچھ دور جانے کے بعد ابھی تھوڑا ہی چلا ہی تھا کہ جس نیزے پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تھا، وہ اچانک اس شخص کے جس کے ہاتھ میں تھا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، زمین میں گڑ گیا۔ اس نے نیزہ نکالنے کی بہت کوشش کی لیکن اس سے نہیں نکلا۔ اپنے ساتھیوں کو بلایا، کہا یہ ایسا دھسا ہوا ہے کہ زمین سے نکلتا نہیں ہے۔ اسی نیزے پر امام حسین کا سر مبارک تھا۔ حضرات محترم، تمام لوگ حیران ہو گئے، قافلہ ٹھہر گیا۔ اب کسی کے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ سر امام حسین جس نیزے پر ہے وہ کیوں نہیں آگے بڑھتا ہے، وہ زمین میں گڑا ہوا کیوں ہے۔ حضرات محترم، لشکر سپاہ سالار کا، لشکر یزید کا سپاہ سالار آیا حضرت امام زین العابدین، جن کے ہاتھ میں بیڑیاں، ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی۔ حضرات محترم، آ کر کہنے لگا کہ دیکھو تمہارے باپ
آپ یہاں کیوں رک گئے ہیں یہ بات تمہیں اچھی طرح معلوم ہوگی، لہذا جا کر اپنے باپ سے کہو کہ آگے بڑھے، ورنہ میں تم پر اور تمہارے گھر والوں پر اور زیادہ سخت ظلم و ستم کروں گا۔ حضرات محترم، امام زین العابدین اپنی ہتھکڑیوں کو اور اپنی بیڑیوں کو برابر کرتے ہوئے سماجتے ہوئے دھیرے دھیرے امام حسین کے سر مبارک کے پاس آئے، جو نیزہ زمین میں گڑا ہوا تھا وہاں پر آئے اور جا کر عرض کیا جان کیا بات ہے، قافلہ کیوں رک گیا ہے، یہ نیزہ کیوں زمین میں گڑ گیا ہے؟ حضرات محترم، سر امام حسین سے آواز آئی، میرے بیٹے میری سکینہ کو وہیں پر چھوڑ دیا گیا ہے، جب تک سکینہ نہیں آئے گی قافلہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، میں آگے ہرگز نہیں بڑھوں گا۔ حضرات محترم، حضرت امام زین العابدین نے بیوی زینب سے کہا کہ ماجرا یہ ہے۔ حضرت زینب فوراً سواری سے اتری دوڑتی ہوئی اس راستے کی طرف گئی اور بے قرار ہو کر آواز دینے لگی، سکینہ سکینہ۔ حضرات محترم، کچھ دور اور آگے گئی تو جا کر دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے اور حضرت سکینہ کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے، اور سکینہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور وہ اپنے آنچل سے اپنے نقاب سے وہ خاتون سکینہ کا آنسو پوچھ رہی ہے۔ حضرت بی بی زینب جب وہاں پر گئی کہنے لگی، اے نقاب پوش خاتون کون ہے آپ، اور میری بچی کے ساتھ میں آپ نے اس قدر کرم کیوں کیا؟ نقاب پوش خاتون نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا تو وہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ فرمایا کہ بیٹی زینب تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں نے تنہائی میں اپنی بیٹی سکینہ کو روتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اس لیے میں تسلی دینے کے لیے سکینہ کے پاس آ گئی ہوں، جاؤ اسے ساتھ میں لے کر جاؤ اور قافلہ آگے کے لیے روانہ کرو۔ حضرت زینب حضرت سکینہ کو لے کر آئی، اور اس کے بعد جب حضرت سکینہ آئی خود بخود وہ نیزہ جس پر امام حسین کا سر مبارک تھا خود بخود زمین سے نکل گیا اور قافلہ آگے کے لیے روانہ ہوا۔ حضرات محترم، یہ قافلہ چلتا رہا یہاں تک کہ کوفہ پہنچا، اور کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد نے اعلان کیا کہ تمام شہر کو سجایا جائے، ڈھول باجے بجائے جائیں، خوشی منائی جائے۔ حضرات محترم، کوفہ کو سجایا گیا، خوب ڈھول باجے بجائے جانے لگے اور لوگ خوشی منانے لگے کہ سر امام حسین اور شہیدان کربلا کے مقدس سر آ رہے ہیں، اس کی خوشی منائی جانے لگی۔ اہل بیت اعظام کو قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے، اس کی خوشی منائی جانے لگی، ڈھول بجائے جانے لگے۔ آج ہمارے نوجوان بھی ڈھول بجاتے ہیں محرم کے موقع پر، کچھ نہیں، بس کھڑے ہو کر دائرہ بنا کر خوب دھوم سے ڈھول بجاتے ہیں۔ جیسے ہی محرم کا چاند نظر آیا خوب زیادہ ڈھول بجائی جاتی ہے، خاص طور سے 7 تاریخ 8 تاریخ 9 تاریخ 10 تاریخ کو ڈھول بجائے جاتے ہیں۔ ذرا اندازہ لگاؤ کس کے لیے آپ ڈھول بجاتے ہیں؟ میرے نوجوانوں، ایک نوجوان علی اکبر بھی تھا، 18 سال کا وہ فرزند رسول بھی تھا، ہم شبیہ رسول بھی تھا، ایک ہمارے نوجوان ہے۔ ہمیں تو امام عالی مقام اور شہدائے کربلا کے ذکر کو سننا چاہیے، ان کی قربانی کو، شہادت کو یاد کرنا چاہیے، اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، اپنے آپ میں عزم و استقلال، اپنے آپ میں صبر و استقامت پیدا کرنا چاہیے، ہمت و طاقت پیدا کرنا چاہیے، اور غیروں کے ساتھ رہنے کی ہمت پیدا کرنا چاہیے۔ اور ہمارے نوجوان بجائے یہ سب کام کرنے کے ڈھول بجا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر کیوں ڈھول بجاتے ہو نوجوان؟ تم محرم میں کیوں ڈھول بجاتے؟ اس کا جواب تو کسی کے پاس نہیں، بس دیکھ لیا کہ سامنے سے کہیں استاد آ رہے تو ڈرو، اور اس کے بعد وہ آگے بڑھے تو پھر چالو کر دیا، ارے مجھ سے مت ڈرو، اس رب قدیر سے ڈرو جس
اس نے تمہارے لیے، تم جیسے بدکار لوگوں کے لیے، برے کام کرنے والوں کے لیے، تم جیسے لوگوں ڈھول بجانے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت ترین عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تم اس رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات محترم، بہرحال ابن زیاد نے حکم دیا شہر کو سجایا جائے، ڈھول باجے بجائے جائیں، خوشی منائی جائے۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ، یہ زید بن ارقم اللہ کے رسول کے صحابی ہیں جن کے گھر میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول فرمایا تھا۔ یہ مدینہ میں اس وقت رہا کرتے تھے، لیکن جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو اس وقت مدینہ سے کوفہ آ چکے تھے، کوفہ میں رہا کرتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ کوفہ کی گلیوں میں جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خبر ملی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ امام حسین کو لایا جا رہا ہے، بس یہ پتا چلا کہ خوشی منائی جائے، ڈھول باجے بجائے جائیں اور باغیوں کے سر آ رہے ہیں۔ لہذا جب میں نے تحقیق کیا تو پتا چلا نماز رسول کو شہید کر دیا گیا ہے۔ لہذا میں اپنے گھر کے کھڑکی پر بیٹھا رہا اور دیکھتا رہا، چونکہ میں نے امام حسین کو بچپن کے زمانے میں دیکھا تھا۔ لہذا دیکھتا رہا کہ تمام سروں میں ایک سر ایسا ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے انور سے مشابہت رکھتا ہے۔ میں سمجھ گیا یہی امام حسین کا سر مبارک ہے۔ جب وہ سر مبارک قریب آیا میری آنکھوں میں تو آنسو جاری ہو گئے۔ سر مبارک قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کا ہونٹ مبارک ہل رہا ہے، نیزے پر امام حسین کا سر مبارک اور ہونٹ مبارک ہل رہا ہے۔ زید بن ارقم بیان کرتے جب اور قریب آیا میں نے کان لگا کر سنا تو آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں، سر نیزے پر ہے، امام عالی مقام قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، کوفہ میں ابن زیاد کے پاس میں یہ سر مبارک پہنچا۔ ابن زیاد نے دربار منعقد کیا اور اس کے بعد تمام قیدیوں کو بلایا گیا، سب کو اس نے دیکھا، سب کا تعارف سنا اور اس کے بعد میں پھر اس کے بعد تمام شہیدوں کے سروں کو لایا گیا، سب کے سر کو دیکھا، آخری میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو دیکھا، سامنے رکھا۔ سامنے رکھنے کے بعد اس کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی وہ چھڑی سے امام حسین کی آنکھ پر مارنے لگا، کہنے لگا یہ حسین کی آنکھ ہے، ہونٹ پر مارنے لگا، کہنے لگا یہ حسین کے ہونٹ ہے، کان مبارک پر مارنے لگا، کہنے لگا حسین کا یہ کان ہے۔ حضرات محترم، یہ منظر دیکھ کر زید بن ارقم بے قرار ہو گئے، کہنے لگے یزید پلید، اے ابن زیاد پلید، سن لے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بارہا یہی باہر کئی مرتبہ کہ یہی ہونٹ مبارک کو میرے آقا علیہ السلام کو تسلیم چوما کرتے تھے اور تو اس پر لکڑیاں مار رہا ہے۔ حضرت زید بن ارقم کو دربار سے باہر نکال دیا گیا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے امام حسین کا سر اٹھایا اور اٹھا کر اپنے سامنے کیا تو امام حسین کے سر مبارک سے خون کا ایک قطرہ گیا۔ دیکھیے وہ بھی خون کا قطرہ تھا جو پرندے کے جسم سے ٹپک رہا تھا۔ تو ابائی نابینا بیٹی یہودی کی مشرف شفایاب ہو گئی اور اس کا خاندان مشرف بحسراب ہو گیا۔ حضرات محترم، وہی خون تھا جو سر مبارک سے ٹپکا تو ابن زیاد کے لباس کو چھید کرتا ہوا اس کی ران نے چھید کیا اور ران کو چھید کرتا ہوا تخت پر پہنچا، تخت کو چھید کرتا ہوا زمین پر گر کر غائب ہو گیا۔ اب یہ ایک قطرہ جو خون کا ٹپکا تھا یہی ابن زیاد کے لیے ناسور بن گیا۔ ایسا زخم تھا کہ اس سے بدبو اس قدر آتی تھی کہ کوئی ابن زیاد کے قریب نہیں جاتا تھا، یہاں تک کہ جب ابن زیاد مارا گیا
تو اس کی لاش تمام مقتولین کی لاشوں کے ساتھ میں پڑی ہوئی تھی، پہچانی نہیں جا رہی تھی کہ ابن زیاد کی لاش کہاں ہے۔ جس وقت اس کے بدن کی بدبو کو سونگا گیا تو بدبو کے ذریعے اس کی لاش کو پہچانا گیا۔ حضرات محترم، یہیں سے بس نہیں کیا، اس ظالم نے حکم دیا کہ شہر کوفہ کے دروازے پر، گیٹ پر، مین گیٹ پر امام حسین کا سر مبارک لٹکا دیا جائے۔ 3 دن 3 رات تک سر مبارک کو وہیں پر گیٹ پر لٹکایا گیا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے واپسی کا حکم دیا کہ اب یہاں سے یزید کے پاس دمشق کے لیے روانہ ہو جائیں۔ لہذا یہ قافلہ یزید کے طرف جانے کے لیے، دمشق جانے کے لیے روانہ ہوا۔ حضرات محترم، راستے میں ایک مقام ہے، پہاڑ کے نیچے گاؤں تھا چھوٹا سا، اسی گاؤں میں یہ قافلہ ٹھہر گیا اور اندھیری کیونکہ رات گزرنا تھی، اسی جہاں پر پہاڑ کے نیچے یہ قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، اسی کے اوپر پہاڑ پر ایک یہودیوں کی بستی تھی، جس کا امیر بھی، یعنی اس بستی کا جو سب سے بڑا تھا وہ بھی یہودی تھا، اس کا نام عزیز بن ہارون تھا۔ حضرات محترم، آدھی رات ہوئی تو حضرت بیوی شہر بانو امام حسین کی بیوی، ان کی کنیز تھی جس کا نام شیرین تھا۔ شیرین نے حضرت شہر بانو سے عرض کیا کہ مالکہ، میرے پاس میں کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کے سروں پر دوپٹہ نہیں ہے، اس کے اوپر ایک آبادی ہے، میں جاتی ہوں اور اس رقم سے میں آپ لوگوں کے لیے کچھ کپڑے دوپٹے لے کر آتی ہوں۔ حضرت شہر بانو نے اجازت دے دیا۔ شیرین رات کے وقت اس بستی میں پہنچی جو پہاڑ کے اوپر تھی اور بستی کا دروازہ بند تھا۔ جا کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس بستی کا جو سردار تھا عزیز بن ہارون، یہ خود آ کر دروازہ کھولا اور شیرین کا نام لے کر اس کا استقبال کیا اور کہنے لگا کہ ادب و احترام کے ساتھ میں آپ میرے گھر چلیے۔ یہ سن کر شیرین نے کہا کہ آپ نے مجھے کیسے پہچانا، میرا نام آپ کو کیسے معلوم؟ تو شیرین سے عزیز ابن ہارون نے اپنے گھر میں بیٹھایا ادب و احترام سے اور ساری باتیں بیان کی کہ ابھی رات کا وقت ہے، میں سو رہا تھا کہ اچانک خواب میں نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، ان دونوں کو میں نے دیکھا کہ دونوں تشریف لائے اور دونوں گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے پیغمبر، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے سر اور داڑھی مبارک پر یہ گرد و غبار کیسے ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عزیز ابن ہارون، تجھے نہیں معلوم نبی کے نواز سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے اور یزید کے بعد دمشق اس کا سر لے کر جایا جا رہا ہے۔ یہ قافلہ رات بسر کرنے کے لیے اس بستی کے نیچے ٹھہرا ہوا ہے۔ میں نے عزیز ابن ہارون کہتا، میں نے عالم خواب میں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے ہمارے پیغمبر، کیا آپ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جانتے پہچانتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے پہچانتے مانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا ہے کہ جب میرا محبوب تمہارے درمیان تشریف لائے تو تم سب اس پر ایمان لانا۔ جو اس پر ایمان لائے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، جو اس پر ایمان نہیں لائے گا وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ لہذا یہ سننے کے بعد عزیز ابن ہارون نے کہا کہ حضور میری تسلی کے لیے اور کچھ ارشاد فرمائیں۔ تو عالم خواب ہی میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عزیز ابن ہارون، تو اس وقت بیدار ہو کر شہر کے دروازے پر جا، بستی کے دروازے پر جا، اور شیرین نام کی ایک کنیز آئے گی، دروازہ کھٹکھٹائے گی، تو دروازہ کھول دینا، اس کی مطابقت کرنا اور اس کے ساتھ امام حسین کے سر مبارک کے پاس جانا۔ جب سر مبارک کے پاس جانا تو ہم دونوں پیغمبروں کا، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا، ہم دونوں پیغمبروں کا سلام پیش کر دینا، تو حسین کے سر انور سے سلام کے جواب کی آواز آئے۔ بس یہ خواب میں نے دیکھا، دروازے پر آیا تو تم نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے دروازہ کھول دیا۔
اب میں تمہاری مطالعات کرنا چاہتا ہوں اور امام حسین کے سر مبارک کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم صبح ہوئی، عزیز ابن ہارون نے کچھ روپیے پیسے لیے، زیورات لیے، سونا چاندی لیا اور یزیدیوں کو اس نے دیا، اور دینے کے بعد امام حسین کے سر مبارک کی زیارت کرنے کا اسے شرف حاصل ہوا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے پاس میں عزیز ابن ہارون پہنچا، ادب و احترام کے ساتھ سب سے پہلے اپنے دونوں پیغمبروں کا سلام پیش کیا تو زندہ حسین کے سر انور سے جواب کی آواز آئی۔ اسی وقت عزیز ابن ہارون اپنی تمام بستی کے لوگوں کے ساتھ کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام نبی پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بادل الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس کے بعد یہ کافلہ آگے بڑھتا گیا، ایک رات قیام کرنے کے لیے پھر عیسائیوں کا گرجا گھر نظر آیا۔ حضرات محترم وہاں پہنچنے کے بعد پادری نے کہا کہ تم لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، میرا گرجا گھر چھوٹا ہے، ایسا کرو کہ تمام شہیدوں کے سروں کو گرجا گھر کے اندر رکھ دو اور تم لوگ سب باہر آرام کرو۔ حضرات محترم سب راضی ہو گئے۔ آپ نے یعنی اس پادری نے پہلے پوچھ لیا تھا کہ کس کا سر ہے، لہذا سب کو گرجا گھر کے اندر رکھ دیا۔ پادری بھی گرجا گھر کے اندر آرام کرنے لگا۔ آدھی رات گزری تھی کہ دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک سے ایسی روشنی نکلی جس سے اس کا سارا گرجا گھر روشن و تابناک ہو گیا۔ یہ روشنی دیکھنے کے بعد وہ بے قرار ہو کر اٹھا اور امام حسین کے سر مبارک کو ایک کمرے میں لے جا کر بند کر دیا اور اس کو باہر سے تالا لگا دیا اور اس کے بعد آ کر لیٹتا رہا، لیکن دیکھا روشن دان میں کہ وہ کمرہ پورا روشن و منور ہے، اور اس کے بعد اس نے جھانکنا شروع کیا تو آواز آئی اے پادری جھانکنا بند کر، امہات المومنین تمام مومنین کی مائیں آ رہی ہیں اور خود خاتون جنت فاطمہ الزہرا تشریف لا رہی ہیں۔ حضرات محترم سب کی روحیں آئیں اور آنے کے بعد امام حسین پادری نے دیکھا امام حسین کا سر مبارک لے کر حضرت خاتون جنت رونے لگی اور کہنے لگی السلام علیکہ یا مظلوم مادر، السلام علیکہ یا شہید مادر۔ یہ کہنے کے بعد میں حضرت خاتون جنت نے کہا کہ بیٹا میں خوب جانتی ہوں کہ ظالموں نے تجھے شہید کر دیا ہے، بیٹا صبر و استقامت کے ساتھ میں تو نے اس امتحان میں کامیابی عطا کی، اس بات پر ہمیں فخر ہے۔ اور اس کے بعد میں پھر کہا حضرت خاتون جنت نے کہ جتنے تیرے دشمن ہیں قیامت کے دن میرے نانا جان کی شفاعت سے سب محفوظ رہیں گے۔ حضرات محترم اس کے بعد بے قرار ہو کر پادری اٹھا، دروازہ کھولا، کھولنے کے بعد سرے امام حسین کو ایک خوشبودار مقام پر رکھا، ادب و احترام کے ساتھ کھڑا ہو کر کہنے لگا حضور میں نے مان لیا آپ وہی ذات ہے جس کے تاریخ میں نے اپنی آسمانی کتاب اور ایک انجیل میں پڑھی ہے، لہذا گواہ رہیے میں پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ وہ پادری بھی کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو گیا۔ حضرات محترم یہ قافلہ یزید کے پاس دمشق کے قریب پہنچا۔ یزید نے بھی خوشی منانے کا حکم دیا، شہر کو سجانے کا حکم دیا اور دربار سجانے کا حکم دیا۔ حضرات محترم روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کے اس سر مبارک کو لے کر جب یزید کے دربار میں پہنچے تو یزید نے سب کو دیکھا، ایک ایک کے بارے میں پوچھا یہ کس کا سر ہے، یہ کس کا سر ہے۔ تمام قیدیوں کو دیکھا، اور اس کے بعد سب کا سر دیکھنے کے بعد پھر کہنے لگا کہ
اس کے اندر مرد قیدی کون کون ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین تھے۔ کہا گیا کہ یہ امام زین العابدین ہے۔ یزید نے کہا کہ یہ کون؟ کہا یہ حسین کے بیٹے ہیں۔ یزید نے کہا میں نے تو سنا ہے کہ اس کے سارے بیٹے مارے گئے، یہ کیسے بچ گیا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ بیمار تھا، اس کی وجہ سے بچ گیا۔ حضرات محترم، امام زین العابدین ہاتھ میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، اسی حال میں یزید کے دربار میں تھے۔ یزید نے کہا اس کا ایک امام زین العابدین کے ہم عمر لڑکا جو اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا کہ اے علی ابن حسین، میرا لڑکا تمہارا ہم عمر ہے، کیا تم اس سے مقابلہ کر سکتے ہو؟ تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ مقابلہ کیا کرواتا ہے؟ ارے ایک تلوار اس کے ہاتھ میں دے اور ایک تلوار میرے ہاتھ میں دے اور اس کے بعد پھر مقابلہ کروائے۔ حضرات محترم، یہ جواب سن کر یزید خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد نقارہ بجنے لگا، یزید کے دربار کا نقارہ بجنے لگا۔ تو یزید کے لڑکے نے حضرت امام زین العابدین سے کہا کہ اے علی بن حسین، بتاؤ یہ نقارہ تمہارے باپ کے نام کا بج رہا ہے یا میرے باپ دادا کے نام کا بج رہا ہے؟ یہ جواب دینے میں حدیث امام زین العابدین نے تھوڑا تحمل کیا تھا، رکے تھے کہ اتنے میں مسجد سے اذان کی آواز آنے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اتنا مؤذن کا کہنا تھا۔ امام زین العابدین نے یزید اور اس کے بیٹے سے کہا، اے یزید کے بیٹے دیکھ، یہ جو اللہ کے گھر میں آواز آ رہی ہے، یہ جو نقارہ بج رہا ہے، بتا تیرے باپ دادا کے نام کا بج رہا ہے یا میرے باپ دادا کے نام کا بج رہا ہے؟ ارے تیرے باپ کے دربار کا یہ نقارہ تو چند دن بچ کر ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے اس مقدس گھر میں دنیا کے ہر مقامات پر ایک دن میں 5 وقت جو میرے باپ دادا کے نام کا نقارہ بج رہا ہے، یہ صبح قیامت تک بجتا رہے گا۔ حضرات محترم، اس کے بعد یزید نے حکم دیا کہ تمام اہل بیت کو قید میں ڈال دیا جائے۔ قید میں ڈال دیا گیا، اندھیری کوٹری تھی، سب اہل بیت نظام کو ایسی کوٹری میں کہ پتہ بھی جہاں نہیں چلتا تھا کہ رات ہوئی، رات کب ہوئی، دن کب نکلا، اس قدر ہمیشہ اندھیرا اس میں رہا کرتا تھا۔ ایسی کوٹری کے اندر بند کر دیا گیا۔ حضرت بی بی سکینہ روتی زار و قطار روتی رہتی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ نامی ایک شخص قید خانے کے پاس سے گزرا، یہ بڑا دوستدار اہل بیت تھا۔ گزرنے کے بعد میں اس نے بچے کی یعنی حضرت سکینہ کے رونے کی آواز کو سنا تو سمجھ گیا کہ قیدی رہتے ہیں یہاں قید خانے میں، بھوک کی وجہ سے بچے رو رہے ہوں گے۔ اپنے گھر گیا اور جا کر بیوی سے کہا کہ آج جمعہ کی رات ہے اور تمہارا یہ معمول ہے کہ امام حسین کے نام کی تم نے نظر جو مانا ہے کہ ہر جمعہ کی رات میں تم غریبوں کو کھانا کھلاتی ہو، آج ایسا کرو کھانا تیار کر کے مجھے دو، کھانا تیار کر کے تم جاؤ اور قید خانے میں لے جا کر قیدیوں کو کھلا دو۔ آج میں نے وہاں پر بچوں کے رونے کی آواز کو سنا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بچے بھوکے ہیں۔ لہذا بیوی نے فوراً تیاری کیا، امام حسین کی نظر دلائی۔ اس کا معمول تھا کہ ہر جمعرات کو کا دن گزر کر جمعہ کی شب میں امام حسین کے نظر دلایا کرتی تھی۔ کیوں دلاتی تھی یہ میں آگے بتاؤں گا۔ لہذا کھانا دیا، کھانا لے کر قید خانے میں آئی اور آنے کے بعد چراغ کی روشنی میں دیکھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے پر 5 سال کی لڑکی حضرت بی بی سکینہ سر رکھے ہوئے رو رہی ہے، زار و قطار رو رہی ہے۔
اور ایک عابد بیمار بھی ہے جس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں اور درد کی شدت سے کہلا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اس خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کھانا پیش کیا حضرت بی بی زینب کو کہ یہ کھانا کھا لیجئے، میں ہر جمعہ کی شب میں امام حسین کے نام کی نظر دلایا کرتی ہوں۔ یہ سننے کے بعد حضرت بی بی زینب نے کہا کہ ہم لوگ سید ہیں، سادات میں سے ہیں، صدقہ ہم پر حرام ہے۔ اس عورت نے کہا کہ یہ صدقہ نہیں ہے بلکہ امام حسین کی نظر کا کھانا ہے، آپ اسے کھا لیجئے۔ حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا گیا، انہوں نے کھانا دیکھا، اپنی پھوپھی جان کو دیکھنے لگی اور اس کے بعد میں حضرت زینب نے اس خاتون سے پوچھا پہلے یہ تفصیل بتاؤ کہ یہ نظر حسین کا کھانا کیسے ہے، نظر حسین کے بارے میں تم کیا کرتی ہو؟ تو اس عورت نے جواب دیا، جب میرا بچپن کا زمانہ تھا میں سخت بیمار ہو گئی، کوئی بھی حکیم کی دوا کارگر ثابت نہیں ہوئی، تو میرے باپ میرے والد مجھے لے کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ اس وقت امام حسین کے بچپن کا زمانہ تھا۔ جب آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچے، مجھے پیش کیا کہ یا رسول اللہ میری اس بچی کو شفا عطا فرما دیں، یہ بیمار رہتی ہے، اسے آپ شفا عطا فرما دیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ سنا ہی تھا کہ اچانک ہرے رنگ کا پردہ ڈلا ہوا تھا، اس پردے سے چاند سا بچہ نکلا۔ یہ لڑکا تھا، یہ کون تھے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ عورت بیان کرتی ہے کہ وہ بچہ نکلا، نکلنے کے بعد میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس بچے سے فرمایا کہ حسین اس لڑکی کو تم شفا دے دو۔ لہٰذا امام حسین نے کچھ پڑھنا شروع کیا، جیسے ہی آپ نے پڑھنا شروع کیا میری طبیعت ویسے ہی اچھی ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ان کا پڑھنا ختم ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مکمل شفا عطا فرمائی۔ جب مجھے شفا ہو گئی تو اللہ کے رسول نے میرے والد سے فرمایا کہ جاؤ تمہاری بیٹی کو میرے حسین کے صدقے میں اللہ نے شفا عطا فرما دی ہے۔ اس دن سے میرے باپ کی وصیت کی، بیٹی جب تک زندہ رہنا، جب تک زندہ رہنا، ہر جمعہ کی شب میں نظر حسین دلایا کرنا اور یہ کھانا غریبوں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو کھلا دیا کرنا۔ لہٰذا آپ کے میرے شوہر کے حکم سے یہ کھانا میں لے کر آئی ہوں۔ حضرات محترم دیکھیے، یہ حال تھا حضرت سیدہ زینب اور تمام قیدیوں کا۔ حضرات محترم روایت میں آتا ہے کہ شام کا وقت جب ہوتا، قید خانے سے پرندوں کی آواز آتی تھی تو حضرت سکینہ رو کر حضرت زینب سے پوچھتی تھی کہ پھوپھی جان شام کے وقت یہ پرندے چہچہاتے ہوئے کہاں جاتے ہیں؟ حضرت زینب نے بتایا یہ اپنے اپنے گھونسلوں میں اپنے اپنے ٹھکانوں پر جاتے ہیں۔ تو حضرت زینب حضرت سکینہ رو کر کہتی تھی کہ پھوپھی جان پرندے تو اپنے اپنے ٹھکانوں پر شام کے وقت پہنچ جاتے ہیں، ہم اپنے گھر اپنے وطن کب جائیں گے؟ حضرت بی بی زینب رو کر رہ جاتی تھی اور حضرت سیدہ سکینہ کو تسلی دیا کرتی تھی۔ حضرات محترم چند دنوں تک حضرت بی بی سکینہ کو تمام حضرات اہل بیت کو اس قید خانے کے اندر رکھا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سن 225 ہجری میں امام حسین کی شہادت ہوئی 61 ہجری میں، 225 ہجری کی بات ہے۔ ایک آل رسول تھے جن کا نام سید مرتضیٰ تھا، عراق کے مسلمان بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو مزار ہے، روایت مختلف ہے، کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت زینب ساتھ میں مدینہ آئی، حضرت سکینہ ساتھ میں حضرت زینب کے مدینہ آئی۔ کچھ روایت میں یہ ہے کہ حضرت سکینہ کا قید خانے ہی میں انتقال ہوا اور اسی مقام پر یعنی دمشق میں آپ کو دفن کیا گیا۔ تو دمشق کا بادشاہ تھا 225 ہجری کی بات۔ دمشق کے بادشاہ نے
حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مزار کو کھول کر دوسری جگہ منتقل کرنے کا پلان بنایا، اس لیے کہ وہاں پر پانی آ رہا تھا، قبر میں گھسنے کا اندیشہ تھا، اس لیے اس نے ارادہ کر لیا کہ قبر کو کل منتقل کر دیا جائے گا۔ حضرات محترم یہ طے ہوا، بادشاہ نے طے کیا، اور رات میں ایک آل رسول سید مرتضیٰ کے خواب میں حضرت بی بی سکینہ آئی اور کہنے لگی کہ دیکھو یہاں کا بادشاہ میری قبر کو کھول کر دوسری جگہ منتقل کرنا چاہتا ہے، لہذا میں تمہیں تاکید کرتی ہوں، تم میرے خاندان سے ہو، آل رسول ہو، اس لیے میری قبر میں تم اترنا، میرے جسم کو تم ہی ہاتھ لگانا، تمہارے سوا کوئی ہاتھ نہ لگانے پائے، اور جسم کو تم ہی نکالنا۔ حضرات محترم، اب یہ خواب سید مرتضیٰ نے دیکھا اور صبح کے وقت بادشاہ کے یہاں سے بلانا آیا۔ بادشاہ کے یہاں جب سید مرتضیٰ گئے تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے رات میں خواب میں دیکھا ہے، وہی خواب تھا جو سید مرتضیٰ نے دیکھا تھا، وہی خواب بادشاہ نے بھی دیکھا تھا۔ لہذا بادشاہ نے کہا کہ حضرت سکینہ نے تاکید کی ہے کہ تمہارے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، لہذا لاش مبارک کو تم ہی قبر سے نکالنا۔ اس نے وعدہ کیا۔ سید مرتضیٰ کا بیان ہے کہ قبر مبارک کو کھولا گیا، اور جیسے ہی میں قبر میں اترنے کے بعد میں دیکھ کر زار و قطار ہونے لگا کہ اتنا عرصہ حضرت سکینہ کے انتقال کو گزر جانے کے بعد، اتنے عرصے کے بعد بھی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جسم مبارک بالکل صحیح سالم تھا، اور کان پر یزیدیوں کے مارنے کے نشان موجود تھے، ہاتھ پر ہتھکڑیوں کا زخم موجود تھا، پاؤں پر بیڑیوں کا زخم موجود تھا، اور آنسو جو ان کے بہے تھے اس کے نشانات بھی آپ کے رخسار پر موجود تھے۔ حضرات محترم، سید مرتضیٰ نے اپنے ہاتھ سے جسم کو نکالا، جہاں پر بادشاہ نے چاہا، پھر دوبارہ دوسری قبر میں حضرت سکینہ کو دفن کیا گیا۔ بہرحال حضرات محترم، چند دنوں قید میں رکھنے کے بعد میں یزید نے حضرت امام زین العابدین کو، تمام قیدیوں کو بلایا، حضرات اہل بیت کو بلایا، اور اس کے بعد میں جمعرات کا دن تھا۔ یزید نے کہا کہ تمہاری کوئی خواہش ہو تو بیان کرو۔ امام زین العابدین نے کہا میری 3 تمنا ہے، ایک تو یہ کہ میرے والد کے قاتلوں کو میرے حوالے کیا جائے۔ اس نے کہا کیا تم انہیں قتل کر دو گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ یزید نے کہا تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہو، اور کوئی شرط ہو تو بتاؤ۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ تمام شہیدوں کے سروں کو ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ جسم مبارک سے ملا کر ہم ان کو دفن کریں۔ یزید نے منظور کر دیا، اور اس کے بعد امام زین العابدین نے فرمایا کل جمعہ کا دن ہے، مجھے دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ پڑھنے، نماز ادا کرنے کی، تقریر کرنے کی اجازت دی جائے۔ یزید اس کے لیے بھی تیار ہو گیا اور کہنے لگا ٹھیک ہے، کل کو جمعہ کا خطبہ آپ ہی پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد حضرات محترم، لوگوں کا حد نگاہ تک ہجوم جمعہ کی نماز میں جمع ہو گیا۔ حضرت امام زین العابدین تقریر کے لیے کھڑے ہوئے، خدا کی حمد و ثنا بیان کی، پھر اس کے بعد درود پاک پڑھا، اور اس کے بعد اپنا تعارف کرایا۔ اے لوگو، تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو میں حسن مجتبیٰ کا بھتیجا ہوں۔ حسن مجتبیٰ وہ جو امام حسین کے بھائی، وہ حسین جن کو میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کیا گیا۔ اتنا کہنا تھا کہ مسجد میں کوہرام مچ گیا، یزید گھبرا گیا اور فوراً مؤذن سے کہا کہ اقامت کہی جائے۔ مؤذن اقامت کہنے کے لیے کھڑا ہوا، مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا لا شیء اکبر منہ، یقیناً اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو آپ نے جواب دیا نعم شہدا بہا لحمی و شاری و دمی، ہاں اس بات کی گواہی میرا گوشت دیتا ہے، میرے جسم کا ایک ایک بال دیتا ہے، میرے خون کا ایک ایک قطرہ دیتا ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ،
جیسے ہی مؤذن نے کہا، آپ نے فرمایا اے مؤذن خدا کے لیے ٹھہر جا۔ مؤذن ٹھہر گیا۔ آپ نے فرمایا اے یزید بتا یہ محمد رسول اللہ کون ہے؟ کیا تیرے دادا ہے؟ اگر تو اپنا دادا کہے گا دنیا تجھے جھوٹا کہے گا، میرا دادا کہے گا تو بتا جس کا نام تو اذان میں لیتا ہے اسی کے بیٹے کے ساتھ، اسی کے فرزند کے ساتھ تو نے یہ سلوک کیا کہ 3 دن کا اس کو اس کے گھر والوں کو بھوکا رکھ کر شہید کیا۔ اللہ کے محترم ایک مسجد میں بحران مچ گیا، ڈانٹ کر یزید نے اقامت پوری کروائی۔ نماز ختم ہونے کے بعد میں یزید نے سب لوگوں کو اپنے اپنے گھر جانے کا حکم دیا، اور اس کے بعد میں حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں یہ اہل بیت نظام کا لٹا ہوا قافلہ شہداء کے مقدس سروں کے ساتھ میں دمشق سے مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہوا۔ 26 صفر المظفر یعنی شہادت کے 40ویں دن جب امام حسین العابدین شہیدوں کے سر کو لے کر اور تمام اہل بیت نظام یہ سب کے سب میدان کربلا سے گزرے، تو روایت میں آتا ہے کہ 40 دن شہادت کو ہو جانے کے بعد تمام شہداء کرام کی بے اور کفن لاشیں میدان کربلا میں بکھری ہوئی تھی، اور سب کی لاشوں سے تازہ خون بہ رہا تھا۔ امام زین العابدین نے تمام شہیدوں کے سروں کو ان کے جسم کے ساتھ ملا کر میدان کربلا میں دفن کر دیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد روایتیں مختلف ہے کہ امام حسین کا جسم مبارک میدان کربلا میں دفن کیا گیا، اور سر مبارک کو مدینہ طیبہ لے کر آئے، اور جنت البقیع میں حضرت خاتون جنت حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہما کے بازو میں حضرت امام حسین کا سر مبارک دفن کیا گیا۔ حضرت محترم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے سیدنا امام زین العابدین کو اس قدر صدمہ ہوا واقعات کربلا کا کہ اگر کوئی ذکر کرتا تھا تو اس قدر زار قطار ہوتے تھے اور اسے منع کر دیتے تھے کہ وہ ذکر نہ کیا جائے، میرے زخم کو تازہ نہ کیا جائے۔ حضرات محترم واقعات کربلا کے بعد آخری سانس تک حضرت امام زین العابدین کبھی ہنسنا تو دور کی بات مسکرائے بھی نہیں، اس قدر صدمہ تھا حضرت امام زین العابدین کا۔ بہرحال مار گئے کربلا اس طریقے سے درپیش ہوا، اور اس کے بعد پھر یزیدیوں کا بڑا ہی عبرتناک انجام ہوا، جس نے حضرت سیدنا علی اصغر کے ننھے سے حلب کو تیر چلایا تھا۔ اللہ کی جانب سے اس پر یہ عذاب آیا کہ اس کے پیٹھ کے پیچھے سخت ترین سردی کا احساس رہتا تھا، اور پیٹ کی طرف سخت ترین گرمی کا احساس رہتا تھا۔ پیٹھ کی سردی کو دور کرنے کے لیے وہ پیچھے آگ جلاتا تھا، اور پیٹ کی گرمی کو دور کرنے کے لیے پنکھا جلاتا تھا۔ اللہ کے محترم یہاں تک کہ پانی پیتا رہا، پیاس نہیں بجھتی تھی، اور اسی کھلاؤنے مرض میں اس حرملا ابن کاہل کی جان گئی۔ اللہ کے محترم امام حسین کی شہادت کے بعد میں جس نے امام حسین کا امامہ مبارک چھینا تھا، اللہ کے محترم چھین کر اس نے اپنے سر پر رکھ کر مذاق کرنے لگا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ عذاب آیا کہ وہ پاگل ہو گیا، نالیوں کا پانی پیتا تھا، جانوروں کی لیٹ کھاتا تھا، اور اسی گھنونے بیماری میں اس کی موت واقع ہوئی۔ حضرات محترم جس نے امام حسین کا جوبہ مبارک شہادت کے بعد جسم سے اتار کر خود پہنا تھا، اس کا سارا جسم سڑ گیا تھا، اور خود یزید کی عبرتناک موت ہوئی۔ 3 روایتیں ہیں، آخری روایت یہ ہے، ایک روایت تو یہ ہے کہ عیسائی کی لڑکی پر عاشق ہوا، اور عیسائی کی لڑکی نے جنگل میں بلا کر اس کو قتل کر دیا۔ 3 دن تک اس کی لاش کو کتے اور چیل کوے کھاتے رہے، اور اس کے بعد اس کے گھر والوں کو پتہ چلا تو اس کی لاش اٹھا کر لائے۔ حضرات محترم اس کو دفن کیا گیا، تو اس کو دفن بھی کیا گیا ایسی جگہ پر کہ پہلے جب دفن کیا گیا تھا تو اس کے مزار پر جو کوئی جاتا تھا
اس کے مزار کے پاس سے جو کوئی گزرتا تھا تو سب کے لیے یہ ضروری تھا کہ پتھر یا چپل اٹھا کر اس کے مزار پر مارے، زیادہ پتھر چپل اس کے مزار پر مارا جاتا تھا۔ لیکن اب بتاتے ہیں کہ لوہا پگھلانے کی فیکٹری اس کے مزار کے اوپر ڈال دی گئی ہے، اور جو بھٹی ہے لوہا پکانے کے لیے بھٹی کو اس کے مزار کے اوپر بنایا گیا کہ رات دن اس کے مزار پر آگ جلتی رہتی ہے۔ یہ دنیا میں اس کا انجام، اب آخرت میں اس کا کیا انجام ہوگا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ حضرات محترم، بہرحال آج ہم شہدائے کربلا کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ شہدائے کربلا کا ذکر ہم نے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ ہم بھی، ہمارے آنے والی نسلیں بھی اسی طرح شہدائے کربلا کی یاد مناتے رہیں اور شہدائے کربلا کے نقش قدم پر چلتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی، ہماری آنے والی نسلوں کے دلوں میں بھی شہدائے کربلا کی، پنجتن پاک کی، اہل بیت عظام کی، اسیران کربلا کی عقیدت و محبت عطا فرمائے۔ انہی کی محبت میں اللہ ہمیں دنیا میں رکھے، زندہ رکھے، انہی کی محبت میں موت عطا فرمائے، انہی کی محبت ہمارے لیے قبر میں کام آئے، انہی کی محبت ہمارے لیے حشر میں کام آئے، انہی کی محبت میں، انہی نفوس قدسیہ کے ساتھ پروردگار عالم جنت میں ان مقدس ہستیوں کا پڑوسی نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کا واقعہ یہ ایسا واقعہ ہے جس کو سننے کے بعد صبح قیامت تک اہل محبت اپنی آنکھوں سے خون کے آنسو روتے رہیں گے کہ خود اللہ کے حبیب علیہ السلام کے امتی کہلانے والوں نے نبی کے نواسے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کیا، حتیٰ کہ 6 مہینے کے شیروار علی اصغر پر بھی ظالموں نے رحم نہیں کیا اور انہیں بھی شہید کر دیا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک و مولا اسی طریقے سے ہم شہدائے کربلا کا جشن مناتے رہیں، ان کی یاد مناتے رہیں۔ یہ قصہ لطیف بینا تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز بات تھا۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ والسلام۔